اپنی عیاشیوں میں، اپنے ذاتی خرچوں میں اڑا دیا، ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا۔ یہ ایک بہت سنگین خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کی۔ اس سے پہلے جب ایک وزیر اعظم کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے 10,000 درہم اپنے بیٹے سے جو تنخواہ وصول کرنی تھی اسے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پہ نااہل کر دیا گیا کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے وصول کرنا تھی، وہ ڈکلیئر نہیں کی، وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا، اسے آپ نے شو نہیں کیا۔ یہاں کروڑوں روپے کے پیسے وصول کیے گئے اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ اگرچہ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی پہ بہت سارے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان تحفظات کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی نے کروڑوں روپے کی خرد برد نان ڈیکلریشن اور نان کمپلائنس ریکارڈ پہ پیش کر دی ہے، جو عمران نیازی صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ بات ایک عام پاکستانی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم تو 10,000 درہم کی بیٹے کی تنخواہ ڈکلیئر نہ کرنے پہ نااہل کر دیا جائے، تاحیات نااہل کر دیا جائے، اور دوسرا وزیر اعظم جو ہے اس کی کروڑوں روپے کی چوری پکڑی جائے، کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن پکڑی جائے، درجنوں بینک اکاؤنٹس پکڑے جائیں کہ جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے، اور اس کے دفتر کے سٹاف کی چوری پکڑی جائے کہ اپنے دفتر کے چائے والے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منگائے گئے، اپنے دفتر کے چوکی دار کے اکاؤنٹ میں کروڑوں منگائے گئے، اپنے دفتر کے کمپیوٹر آپریٹر کے نام پہ کروڑوں روپے منگائے گئے، اور دوسروں کو وہ نام لے لے کے پکارے کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ کے پیسوں کا وہ حساب مانگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس درجے کی جھوٹ، الزام تراشی اور خود چور اور دوسروں کو چور کہنے کی سیاست عمران نیازی صاحب نے کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب ان کی سیاست کا ڈراپ سین ہونے کو ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ شخص جس کی چوری پکڑی گئی ہے، اگر اس کی نااہلی میں دیر کی گئی تو اسے موقع ملے گا، یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرے گا، خون ریزی پیدا کرے گا، پاکستان کے اندر فساد پیدا کرے گا۔ لہٰذا جب عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو فوری طور پہ قانون کے مطابق ان کی نااہلی کا حکم صادر کیا جائے۔ کوٹڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ نے نارووال سپورٹ سٹی ہائی جیک کر لیا۔ کبھی جہاز ہائی جیک کرنے کے ہم پہ مقدمے بنے، کبھی سپورٹ سٹیڈیم ہائی جیک کرنے کے جھوٹے مقدمے بنا کے ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا گیا، اور عمران نیازی کو اس کی چوری پکڑے جانے کے باوجود کہ اس نے کروڑوں روپے کی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں چوری بھی کی ہے اور پاکستان دشمنوں سے بھی فنڈنگ حاصل کی ہے، کس بات کا بلینک چیک دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ پاکستان کے اندر فساد برپا کرے۔ اسی طرح
یہ غیر ملکی تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکالے اور پاکستان کا بڑا غیرت مند لیڈر بن کے خود کو نسیم حجازی کے ناول کا ہیرو بنا کے پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی غیرت، پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی خود مختاری کا جتنا سودا عمران نیازی نے کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ اور میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ملتوی کرنے کی استدعائیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو فارن فنڈنگ کیس میں چوری ریکارڈ پہ آ چکی ہے اس کی بنا پر عمران نیازی کو فی الفور نااہل قرار دیا جائے، چونکہ اس کے مقابلے میں رتی برابر ایک شبے کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو صرف 12,000 درہم بیٹے سے تنخواہ، بیٹے سے باپ کو تنخواہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے، اور اس نے پیسے وصول بھی نہیں کیے، صرف کوٹڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ نے نارووال سپورٹ سٹی ہائی جیک کر لیا، کبھی جہاز ہائی جیک کرنے کے ہم پہ مقدمے بنے، کبھی سپورٹ سٹیڈیم ہائی جیک کرنے کے جھوٹے مقدمے بنا کے ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا گیا، اور عمران نیازی کو اس کی چوری پکڑے جانے کے باوجود کہ اس نے کروڑوں روپے کی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں چوری بھی کی ہے اور پاکستان دشمنوں سے بھی فنڈنگ حاصل کی ہے، کس بات کا بلینک چیک دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ پاکستان کے اندر فساد برپا کرے۔ اسی طرح یہ غیر ملکی تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکالے اور پاکستان کا بڑا غیرت مند لیڈر بن کے خود کو نسیم حجازی کے ناول کا ہیرو بنا کے پیش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی غیرت، پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی خود مختاری کا جتنا سودا عمران نیازی نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ اور میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ملتوی کرنے کی استدعائیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو فارن فنڈنگ کیس میں چوری ریکارڈ پہ آ چکی ہے اس کی بنا پر عمران نیازی کو فی الفور نااہل قرار دیا جائے، چونکہ اس کے مقابلے میں رتی برابر ایک شبے کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو صرف 12,000 درہم بیٹے سے تنخواہ، بیٹے سے باپ کو تنخواہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے، اور اس نے پیسے وصول بھی نہیں کیے، صرف